بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام شاہد شفیع سیال ہے اور میں انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان لاہور لوکل سینٹر کا آنریری سیکرٹری ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یوٹیوب چینل IEEE لاہور ود SSS پاور سیکٹر سے منسلک جو پیچیدہ ایشوز ہیں ان کی نشاندہی، ان کے حل کی تلاش اور اس سیکٹر سے وابستہ جتنے پروفیشنلز اور ایکسپرٹس ہیں ان کے کارہائے نمایاں، ان کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ چینل لانچ کیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی انجینئر طاہر بشارت چیمہ صاحب ہیں۔ انجینئر طاہر بشارت چیمہ صاحب پاور سیکٹر میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ پاور سیکٹر میں ان کو بڑے احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی بات کو سنا اور سمجھا جاتا ہے اور اعلیٰ حلقوں میں، حکومتی حلقوں میں ان کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ انجینئر طاہر بشارت چیمہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کا پہلے مختصر سا تعارف کرا دیتا ہوں، اگرچہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ایک فارمیلٹی تو پوری کرنی ہے۔ انجینئر طاہر بشارت چیمہ صاحب پیپکو کے اسپوکس پرسن رہے ہیں، اس کے بعد MD پیپکو کے فرائض انہوں نے سر انجام دیے۔ انجینئر طاہر بشارت چیمہ صاحب 2011 سے 2014 کی ٹرم میں انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی رہے ہیں۔ انجینئر چیمہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ریکٹر وابڈا انٹرنیشنل ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی رہے ہیں۔ آج کل انجینئر چیمہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے ایڈوائزر آن انرجی ہیں۔ ڈاکٹر انجینئر چیمہ صاحب ہی از اے پرولیفک رائٹر اینڈ ہی ہیز ریٹن اوور 200 ریسرچ پیپرس۔ اب ہم انجینئر چیمہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز لاہور سینٹر کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں کچھ وقت دیا۔ بہت تھینک یو سر۔ مہربانی، شکریہ۔ سر کیسی ریٹائرمنٹ کی لائف گزر رہی ہے سر؟ ایک چیز تو ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا کہ جو پروفیشنل، ٹرو پروفیشنل ہے وہ ریٹائر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور میں شاید انجینئر بنا ہی اس لیے کہ ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ذہن میں نہیں تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی، بتایا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ فوج میں آفیسر تھے اور ہر فوجی افسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا انہی کی بٹالین کو کمانڈ کرے، تو اس لیے انہوں نے زور لگایا اور مجھے فوج میں بھیجنے کی پوری کوشش کی۔ فوج میں سلیکٹ بھی ہوا۔ اس کے بعد میں نے انہیں گزارش کی ہاتھ باندھ کے کہ مجھے انجینئر بننے دیں، پھر دیکھ لیں گے۔ جب انجینئر بن گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ فوج میں چلے جائیں، اس کے لیے بھی گئے، سلیکٹ بھی ہو گئے۔ پھر آ کے منت کی کہ میں نے اور پڑھنا ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ بیچ والی بات یہ تھی کہ میں انجینئر، پروفیشنل انجینئر بننا چاہتا تھا، پریکٹسنگ انجینئر بننا چاہتا تھا، اور میں اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حکومت سے میں ریٹائر ہوا ہے، اس کے بعد اب میں ڈبل کام کر رہا ہوں اور میں بہت مصروف ہوں الحمدللہ۔ الیکٹریکل انجینئر بننے کا فیصلہ، اس کا مطلب ہے آپ کا اپنا فیصلہ تھا، آپ نے امی ابو کے رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے آپ، اس کا مطلب آپ شروع سے ہی صاحب رائے انسان ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ جو مڈل کلاس موریلٹی اور جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں وہ تو یہ چاہتے تھے ہمارے زمانے میں کہ بچے یا بچی جو ہے وہ یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، تو انہوں نے کوشش کی کہ میں ڈاکٹری کی طرف، مجھے ترغیب دی، اس طرف بھیجنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ملک کی خدمت جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہوں انجینئر بن کے، اور پھر یہ سوچا کہ الیکٹریکل انجینئر زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس وقت بھی مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ فیلڈ یا یہ ڈسپلن ایسا ہے کہ اس میں کافی گنجائش ہے بہتری کے لیے۔ پاکستان میں دراصل بات یہ ہے کہ سول انجینئرنگ جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اور سول انجینئرز جو ہیں ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، بہت کام کیا، لیکن جو الیکٹریکل انجینئر اور بالخصوص جو پاور انجینئر ہے وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس میں کمی ہے، اور اس میں
میں یہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں اور اس میں خدمت کروں. سو آپ کا الیکٹریکل انجینئر بننا اور بیوروکریسی یا سروس مین نہ بننا یہ آپ کا ایک اٹ واز اے کانشیس ڈیسیژن ویل کنسیڈرڈ. جی بالکل. بلکہ میں آپ کو اب آج یہ بھی بتا دوں, نارملی میں نے کسی سے بات نہیں کی, کہ 1974 میں یہ فیصلہ ہوا. میرے ایک اور دوست تھے, ہم نے اکٹھے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم بھی کمپٹیشن کا امتحان دیں گے اور انشاءاللہ ہم جو ہیں کمپٹیشنر بن جائیں گے, یعنی کہ بیوروکریسی کا حصہ بنیں گے. لیکن بہت جلد مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو بیوروکریٹ ہے اس کی ایکٹیو لائف بہت چھوٹی ہے. اس کے بعد وہ ریٹائر ہوتا ہے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد کم از کم اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہ کسی محکمے کا ہیڈ بنے گا یا کہیں ادھر ادھر جائے گا. ذہن میں یہی تھا کہ اوبلیوین, اس کے بعد وہ گھر جائے گا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ غیر مناسب ہے کہ جب آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو جائے, اس قابل ہوں کہ آپ چیزیں بہتر طریقے سے کنسیو کریں, تو پھر آپ کا میں تو ریٹائر ہو گیا. تو اس لیے کانشیس ڈیسیژن تھا کہ آرمی کو جوائن نہیں کرنا, جو میرے دل کے بہت نزدیک ہے, اس لیے کہ میری ساری فیملی وہاں ہے. اور دوسرا یہ بھی تھا کانشیس ڈیسیژن کہ بیوروکریسی کا حصہ نہیں بننا بلکہ ٹیکنوکریٹ بنیں گے, وہ بھی ٹاپ پہ. جی. سو ود دا بینیفٹ آف ہائنڈ-سائٹ ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس ویزاوی دس ڈیسیژن؟ قطعی نہیں, کوئی ریگریٹس نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دس جرنی ہیز بین ویری آرڈوس. یہ بہت مشکل تھا. یعنی کہ پاکستان میں ایک انجینئر نمبر 1 اور نمبر 2 جسے ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں, اس کی زندگی بہت مشکل ہے. اس کو اتنی آبسٹیکلز پار کرنے پڑتے ہیں کہ کچھ پوچھے نہ, اور اسے بہت سی دفعہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھا جاتا ہے آفیشیل ڈم میں. اور نتیجتاً یہ ہے کہ یہ پروف کرنے کے لیے کہ ایسے نہیں ہے اور ٹیکنوکریٹس کو اگر اپنی جگہ ملے گی اور ان کی بات سنی جائے گی تو ملک ترقی کرے گا, اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑی, بہت ہی محنت کرنا پڑی. سر آپ نے 1974 میں وابڈا جوائن کیا. جی. اور تقریباً 40 سال, لٹل لیس دین 40 ایئرس, آپ 2014 میں ریٹائر ہوئے. اسی طرح. اور میری معلومات کے مطابق یو آر the longest serving engineer in a public sector company. Is it true? It is so. Viewers, میری معلومات کے مطابق تو ان کا جو ٹینیور ہے یہ سب سے زیادہ ہے. اگر کسی کے پاس, کسی ویورز کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ ان کے علاوہ کسی کی سروس ان سے زیادہ ہے تو وہ ضرور مجھے بتائیے گا, ہم اپنے چینل پہ وہ انفارمیشن نشر کریں گے. بٹ ایز آف ٹوڈے انجینئر چیمہ ہی ہیز دا آنر to serve a public sector company for a little less than 40 years. تو انہوں نے اپنی پرائم ایج وابڈا کو دی ہے. جی بالکل. میرے پاس جو کچھ بھی تھا, اور جوانی سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں ہمت ہوتی ہے, جوش ہوتا ہے, اور ہمت اور جوش کے ساتھ ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. جو بہترین تھا وہ میں نے وابڈا کو اور اس ملک کو دے دیا. صحیح, دیٹس فائن. تو آپ نے 40 سال سروس کی اور آپ BPS-20 میں ریٹائر ہوئے. Why engineers are generally denied BPS 21 and 22? Do you have any bad feeling vis-a-vis this thing? یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میری کوششوں سے 2010 میں ہم نے 8 انجینئرز جو ہیں انہیں BPS 21 دلوایا. یہ ایک ریکارڈ ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ 8 لوگوں کو کٹھے BPS 21 ملے, جو ان کا رائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں اسپیشل خلت دے دی, یہ ان کا رائٹ تھا. لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے کہ 2010 کے بعد کسی بھی انجینئر کو وابڈا کا ہو, ایکس وابڈا کمپنیز ہوں یا اس کے علاوہ ہو جسے گریڈ 21 مل گیا ہو, پھر کسی نے نہیں دلوایا. جس سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر انجینئرز کو اپنا حصہ نہیں ملتا, جسے ڈیو کہتے ہیں, وہ نہیں ملتا, تو جو مینجمنٹس ہیں ان کا قصور ہے. اس میں حکومت کا قصور قطعی نہیں ہے. کیونکہ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ پچھلے 11 سال میں لیک لسٹر یعنی کہ بے دلی کے ساتھ 2-4 کیس بھیجے گئے, اور ظاہر ہے وہ ریجیکٹ ہونے تھے یا داخل دفتر ہو جانے تھے. تو اس لیے مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, بلکہ یہ خلت میرے پاس ہے کہ میں نے 8 ایک بیک وقت جو ہے لوگوں کو گریڈ 21 دلوایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد میں کوئی اور نہ کر سکے.
آپ کا 40 سال پر محیط جو پروفیشنل کریئر ہے، کچھ کا تو میں نے تعارف کرا دیا، تو آپ اس کی کوئی ہائی لائٹس جو میں نے اسکپ کی ہوں پرسنل جرنی کے حوالے سے، وہ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو. جی یہ بہت ہی لمبا سفر ہے، اور یہ سفر جو ہے یہ ایڈونچر کے ساتھ بھرا ہوا ہے، کیونکہ روزانہ جب اٹھتے تھے تو ایک سامنے منیر نیازی صاحب کے مطابق یعنی کہ ایک اور دریا ہوتا تھا، جب اس کو پار کرتے تھے تو اس کے بعد اور دریا آ جاتے تھے. اس میں مین جو مسئلہ رہا وہ یہ رہا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ رکاوٹ ہے پاکستان میں. اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں کہ 1960 تک جو ہم جیسے ملک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں ایج تھی جنرلسٹ کی، یعنی کہ اٹ واز دی ایج آف دی جنرلسٹ، جس کا مقصد یہ تھا ناٹ اسپیشلسٹ. نہیں، اسپیشلسٹ بالکل نہیں. اس میں یہ تھا کہ ایک شخص ہے، اس کی ایجوکیشن اچھی ہے، اچھی یونیورسٹی میں گیا ہے تو وہ کام کر لیتا تھا. 60 میں جو ہے یہ ایج آف دی اسپیشلسٹ ہوگی. ہمارے ہاں یہ ایج آئی ہی نہیں. اس کے بعد 1985 میں جو اسپیشلسٹ ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اسپیشلسٹ ہوں تو میں بھی فارغ ہو گیا، اس لیے کہ 85 آنورڈز جو ہے وہ ایج آف دی سپر اسپیشلسٹ آ گئی. اور پاکستان اگر ترقی نہیں کر پایا اور وہ آگے نہیں جا رہا، یا سست روی کا شکار ہے، یا لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہا، اور جو پر کیپٹا انکم ہے اور قومی دولت ہے GDP جسے کہتے ہیں، وہ بڑھ نہیں رہی. وہ اسی لیے نہیں بڑھ رہی کہ سب کچھ جو ہے وہ جنرلسٹ کے ہاتھ میں ہے. وہ بیچارہ جتنا سوچ سکتا ہے اتنا کرتا ہے، اور جو سپر اسپیشلسٹ ہے اسے پس پردہ یعنی کہ لوئسٹ رنگ پہ رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ مسائل تو ہیں. اور انجینئرز آر چلڈرن آف اے لیسر گاڈ. اس طرح تو نہ کہیے. اس میں اس طرح ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس یا انجینئرز ہیں ان کے بھی کچھ مسائل ہیں. مثلاً یہ ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، جو انجینئرنگ جو انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشنز ہیں یا ڈیولپمنٹل جو آرگنائزیشنز ہیں اس پہ ذرا اس پہ روشنی یا فوکس کم کیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک 73 کا ماڈل آیا تو وہ پوری عمر 73 ہی کا رہ جاتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا 20-25 سال کے بعد کہ وہ ناکارہ ہے. سو یہ ایشوز بھی ہیں. یعنی کہ ایک طرف تو یہ ہم کہیں گے کہ بہت ساری فورسز ہیں جو ٹیکنوکریٹس کو آگے نہیں آنے دیتی اور وہ اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں بھی یہ مسائل ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے محنت کم ہے. تو جب مجھے موقع ملا تو اس پہ بہت زیادہ ایمفسس کیا، اور اس کے بعد بھی یہ پچھلے اب 10 سال ہو گئے ہیں مجھے جو بھی لیکچر کے لیے بلائے، وہ سٹاف کالج ہو، ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج ہو، نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ہو، نیپاز ہوں، وابڈا کی اپنی ٹریننگ اکیڈمیز انسٹیٹیوشنز ہو، تو میں ہمیشہ وہاں چلے جاتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ مجھے کچھ اسٹائپنڈ دیں گے، مقصد صرف یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ پتہ ہے تو وہ میرے جو ساتھی ہیں جو مجھ سے ابھی سروس میں کم ہیں ان کو فائدہ ہو. تو اس لیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو درست طلب ہے. جی کیا موجودہ حکومت نے بھی آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ سے رابطہ کیا؟ جی اس طرح ہے کہ اس میں بہت سارے حکومت کے جو حصے دار ہیں، کیونکہ ان تک میری رسائی بھی ہے اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایڈوائس میں دیتا رہتا ہوں اور سنتے بھی ہیں، اور اس پہ کچھ چیزوں پہ عمل بھی ہوا ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ عمل نہیں ہوا، اور پھر وہی وجہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ جو پاور سیکٹر یا جو انرجی سیکٹر ہے وہ بدقسمتی سے اس کے آپریشنز بھی جو ہیں وہ منسٹری آف انرجی کے پاس ہیں، جبکہ اسے اپنے آپ کو پالیسی میکنگ اور پالیسی امپلیمنٹیشن تک رکھنا چاہیے، اور جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں جو آپریشنز کے لیے ان سے کام لینا چاہیے. تو اس میں یہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی کہ آپ امیجن کیجئے کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بجلی جو ہے اس کے بنانے کی یعنی کہ جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں ڈپس آ جاتے ہیں جب بجلی غائب ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں جو نان پروفیشنل مینجمنٹ یا آپریشنز ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے گہرائی سے، اور وہ سطحی طور پہ جب انہیں ڈیل کرتے ہیں تو پھر کچھ ہوتا نہیں ہے، پھر نقصان ہو جاتا ہے. یو ہیو بین فارمر پریزیڈنٹ آف IEEE. آپ اس ٹینیور کو کیسے یاد کریں گے؟ جی پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ IEEE جو ہے وہ ایک بہت شاندار ادارہ ہے،
اور 1969 یعنی کہ آج اس وقت 52 سال اسے ہو چکے ہیں. ان 52 سالوں میں اس نے ڈسیمنیشن آف ٹیکنیکل نالج جو ہے، بالخصوص جو الیکٹریکل انجینئرنگ یا الیکٹرانکس ہے، یا اس کے اب ساتھ کئی اور ڈسپلنز آ چکے ہیں جن میں میکاٹرانکس ہے، اس کے بعد ایویونکس ہے، پھر میڈیکل انجینئرنگ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کے ریسرچ جرنل ہیں جو چھپتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. تو میرا جو ٹینیور تھا 2011 اور 2014 میں اس سلسلے میں بہت معنی خیز تھا، اور اس میں ہم نے بہت محنت کی. ہماری پبلیکیشنز بہتر ہوئیں، اس کے بعد بہت سارے سیمینارز ہوئے، خدمات انجام دی ہم نے، بلکہ نیشنل کانفرنسز کیں. اس زمانے میں انرجی کرائسس کیونکہ بہت بڑی سبجیکٹ تھا اور اسے ڈیل کرنے کی ضرورت بھی تھی، اس پہ بھی نیشنل کانفرنسز کی. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے بنیاد رکھی 2011 سے 2014 تک کہ ایک یہ بڑی آرگنائزیشن بنے. یہ جتنی ہے اتنی نہ رہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس کی ممبرشپ ہے وہ 6,500 ممبرز پہ محیط ہے. تو اس میں اب بہرحال بہت مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہوگی انشاءاللہ. انجینئر چیمہ صاحب، یو ہیو بین ایم ڈی پیپکو. آپ نے پاور سیکٹر کو اس زمانے میں لیڈ کیا جب اس عہد کا مشکل ترین دور تھا پاور سیکٹر کے لیے. لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی اور سرکولر ڈیٹ کا جن جو بوتل سے نکل آیا تھا. تو آپ ان دنوں کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بتایا وہ میرا جو ٹینیور تھا ڈی جی انرجی مینجمنٹ اور ایم ڈی پیپکو کا، انتہائی مشکل حالات تھے. وہ حالات جو ہیں اللہ نہ کرے کہ پھر کبھی ریپلیکیٹ ہوں یا وہ ہمیں دیکھنا پڑے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے بھی بیچ میں وقت آئے کہ جس میں ہماری جنریشن جو تھی وہ 9,000 9,500 کے قریب کل ہمیں ملتی تھی، جبکہ آج کی صلاحیت جو ہے وہ 30,000 تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس پاور تھی ہی نہیں اور پورے پاکستان میں بانٹنی تھی. اور خالی یہ نہیں، حیران ہوں گے کہ جو فروری 2010 آیا، 38 سال میں سب سے زیادہ گرمی پڑ گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ گرمی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. اور یہاں بات نہیں ختم ہوتی، اس کے بعد یہ ہے کہ اس خطے کا سب سے بڑا، ان دنوں مجھے یاد ہے کہ ڈرائی اسپیل بھی کوئی 4-5 سال کے لیے آیا تھا. وہ ڈرائی اسپیل تو ضرور آیا، لیکن اس کے اندر ایک ایبریشن آ گئی. ایبریشن یہ آ گئی کہ جولائی میں اس خطے کا سب سے بڑا فلڈ آ گیا، جو 1929 کا ریکارڈ بھی اس نے توڑ دیا. تو ایک طرف دیکھیں ڈرائی اسپیلز، اس کے بعد 40 سال پرانے ریکارڈ جو ہیں گرمی کے ٹوٹ گئے، اور اس کے بعد فلڈ آ گیا. تو ان سب کے ساتھ ہم نے جو ہے نا جی، جسے کہتے ہیں پنجہ آزمائی کی، اور اس میں اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے ہم نے اسے گزارا. لیکن تقریباً بات یہی تھی کہ اس کی ٹوپی اس کے سر پہ اور اس کی ٹوپی اس کے سر پہ. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں کہ پولیٹیکل اس وقت جو ہے آپس میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں لڑائی تھی. نتیجتاً یہ تھا کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی کہ چیزیں درست کریں، اور جو گورنمنٹ سے باہر اپوزیشن تھی وہ کوشش کرتی تھی کہ انہیں چت کیا جائے. سو مچ سو کہ اس میں اپوزیشن کی طرف سے ٹرینیں تک چلائی گئیں. تو یہ بڑا ہی مشکل تھا. تو اس سلسلے میں ہم نے کیا کہ کرائسس موڈ میں ہی رہے. ریفارم پروسیس تھوڑا سا پس پردہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ہم نے گزارا. اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں کہ جو اوریجنل نقصان ہمارا فلڈ میں جس کا تخمینہ تھا اس زمانے میں وہ 14.5 ارب روپے کا تھا. لیکن جس طریقے سے ہم نے اسے ڈیل کیا اور پانی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہ ذہن میں آپ رکھیے گا کہ یہ جو واٹر انجینئرنگ ہے یہ بڑی پکی ہے، یہ میتھمیٹیکل ہے. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اتنا پانی آیا، اتنے ٹائم میں فلاں جگہ پہ پہنچے گا. اس کے بعد واپڈا نے گیجنگ سٹیشنز بھی پورے پاکستان میں لگائے ہوئے. تو ہم نے پانی کے ساتھ چل کے کنٹرول شٹ ڈاؤنز پاور سیکٹر کے کیے، پاور انفراسٹرکچر کے کیے. 14.5 ارب کا جو نقصان ہمارے ذہن میں آ رہا تھا، اب بعد میں آپ حیران ہوں گے کہ اصل میں وہ کل 453 ملین کا ہوا. باقی سارے ہم نے بچا لیے. اور اس کے علاوہ ایک اور میں چیز آپ کو عرض کر دوں کہ ہم نے 15 دن سے 1.5 مہینے کے اندر پاکستان کا ٹوٹل پاور سیکٹر جو ہے وہ بحال کر لیا. اور آپ کو کمپیریزن میں اب عرض کرتا ہوں کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے آج 11 سال گزر گئے، آج تک
ان کا اسٹرکچر جو ہے پنجاب اور سندھ میں ابھی پورے طریقے سے بحال نہیں ہو سکا. جی صحیح. جو اوریجنل وابڈا تھا جس کو آپ نے جوائن کیا تھا, دا وابڈا آف یسٹر ایئرس, یو اسٹل چیریش اٹ اور ناٹ؟ دیکھیں, یا پھر موجودہ انبنڈلڈ پاور سیکٹر وی آر بیٹر آف ود دا پریزنٹ سیٹ اپ؟ میں تھوڑا سا عرض کروں کہ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور وہ وابڈا ایکٹ آف 1958 کے تحت بنی, اور اس کے بعد جو اس کے فاؤنڈنگ فادرز تھے کمال کے لوگ تھے. انہوں نے بہت محنت کی اور ایک شاندار آرگنائزیشن تیار ہوئی. اس آرگنائزیشن کا خاصہ یہ تھا کہ وہ اتھارٹی تھی, اتھارٹی کی اپنی پاورز تھیں, کمپلیٹ آٹونمی تھی. نتیجتاً یہ ہے کہ جتنے بھی کام وابڈا کرتا تھا آؤٹ سائڈ اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا, اسپیشلی جو اس پہ آپ کہتے ہیں پولیٹیکل پریشر وہ قطعی نہیں تھا. نتیجتاً یہ ہے کہ وابڈا کے افسر جو ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق کام کرتے تھے اور صحیح چلتے تھے. اب اس میں گڑبڑ تھوڑی سی یہ ہو گئی کہ جب پاور سیکٹر اس نے ٹیک اپ کیا اور پاور سیکٹر کی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ایکسپینشن ہو رہی تھی, اس وقت آئی پی پیز کو ٹھونسا گیا وابڈا کے گلے کے نیچے. اور جب اسے ٹھونسا گیا تو اس میں آپ کہہ لیجئے کہ جو اس کے معاہدے تھے جنہیں پی پی ایز کہتے ہیں, پاور پرچیز ایگریمنٹس, وہ وابڈا نے خود نہ بنائے, وہ باہر سے آئے, یعنی کہ ورلڈ بینک کے تھرو آئے. اس کے بعد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ ادارے جو ہیں ان کے تھرو آئے, وہ ان کے گلے کے نیچے ٹھونسے گئے. اور اس دن کے بعد وابڈا جو ہے پھر وہ جی نہ پایا. لیکن وابڈا جیسی آرگنائزیشن نہ تھی اس وقت, نہ پھر ویسی بنے گی. اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا, وہ بھی ڈونرز نے فیصلہ کیا, ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹل ایجنسیز نے, کہ اب اسے ہم نے ریفارم کرنا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اب بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاور سیکٹر کو ریفارم کرنا ہے, جو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس چیز کو ریفارم کرنا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو آج تک ریفارمز ہیں وہ فیل ہوئے ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں گا کہ یہ جو بنڈلڈ, جو ہم نے ڈی بنڈل کر دیا ہے وابڈا کا پاور ونگ, اور اسے جب ہم لے کے آئے ہیں تو اس سے ہوا کیا ہے کہ اپنی طرف سے آپ سمجھ لیجئے کہ 15 نئے وابڈا بن گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ والی ایفیشنسی یا وہ والی آٹونمی یا انڈیپینڈنس جو ہے وہ نہیں مل سکی. اس کے بعد جب بار بار کہا گیا کہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوں گے اور وہ انہیں چلائیں گے, تو کچھ عرصے کے علاوہ ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ پروفیشنلز کے ساتھ یا پریکٹیشنرز کے ساتھ بھرے نہیں گئے. نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بورڈ آتا ہے, اس وقت بھی ایسے ہی ہے, جتنے بورڈز ہیں جب وہ آتے ہیں وہ لرننگ موڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سیکھنا تو ہوتا ہے. اور اس کے بعد حیران کن بات یہ ہے کہ جب وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں, اس وقت وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب ان کے جانے کا وقت ہے, اور یہ ایکسرسائز پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارمز ویریس ریزنز کی وجہ سے فیلئر ہیں, کیونکہ مقصد تو تھا کہ لوگوں کی خدمت ہو سکے, وہ نہیں ہو پائی. ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ آئی پی پیز جتنے بھی ایسے معاہدے تھے, پی پی ایز, وہ ٹھونسے گئے تھے. اگر یہ صورتحال تھی تو کیا وابڈا کی طرف سے, وابڈا کے جو ہائی اپس تھے, جو بیوروکریسی تھی وابڈا کی, تو انہوں نے ریزسٹ کیا؟ کیا ایسی ایگزامپلس ہیں؟ اس میں اس طرح ہے جی کہ نہ کہ ریزسٹ کیا, بلکہ وابڈا کے بہت سارے سینئر انجینئرز جن کی مطلب میں بھی ان کی معاونیت میں تھا, میں بھی انہیں سپورٹ کر رہا تھا. اس میں 1998, 99, 2000 میں جو ہے ڈیمانسٹریشنز تک کی گئیں آئی پی پیز کے خلاف. یعنی کہ انجینئرز جو وابڈا کے ہیں بالخصوص, وہ سڑکوں پہ بھی نکلے ان چیزوں کے خلاف. اور وابڈا میں بھی بہت زیادہ جو ہے اس کے خلاف اپوزیشن تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت دو باتیں ذہن میں ہمیں رکھنی ہوں گی. ایک تو بجلی تھی نہیں, اس کے بعد نیشنل بجٹ میں سے پیسے دیے نہیں جا رہے تھے, وابڈا کو اجازت نہیں تھی کہ نئے پلانٹس لگائے جائیں, تو کہیں سے تو اب بجلی آنی تھی. تو لیسر آف دی ایولز نہ ہونے کے باوجود کہا گیا کہ چلیں اگر نہیں ہے بجلی تو مہنگی بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, دے لیں گے. اس وقت کیونکہ تیل کی قیمتیں بہت تھی, آپ اندازہ لگائیے کہ جب پی پی ایس سائن ہوا ہپکو کا, جو کہ 96 میں سائن ہوا, تو اس وقت تیل کی قیمت جو تھی وہ 2850 روپے تھی فی ٹن.
تو اس وقت تو سمجھ آتا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں، چل پڑے گا. اور آج جو 80,000 کے قریب پہنچی ہوئی ہے، اور یہ بھی زمانہ آیا ہے بیچ میں جس میں لاکھ سے بھی زیادہ تھا. لیکن یہ چیزیں سمجھ آنی چاہیے تھی، اور بہت سارے لوگوں کو بشمول میرے سمجھ تھی، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ کام نہ ہو. اسی سلسلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ 99-2000 میں پھر سے جو ہے یہ آئی پی پیز کو سامنے رکھا گیا، آڈٹ ہوئی، پرکھا گیا، ان کے جو معاہدے تھے وہ ری نیگوشیٹ کیے گئے. لیکن شاید جتنی محنت ہونی چاہیے تھی اس وقت محنت ہو نہ سکی، تو ٹکا پیسہ کم کر کے وہ چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد لوٹ مار جاری رہی. جی صحیح. کوالٹی آف ہیومن ریسورس، آپ کے خیال میں جو پرانا وابڈا تھا اس میں ہیومن ریسورس کی کوالٹی بہتر تھی، یا جو پریزنٹ انبنڈلڈ پاور سیکٹر ہے اس میں ہیومن ریسورس کی کوالٹی بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ دو سبجیکٹس جو ہیں وہ میرے دل کے بہت نزدیک ہیں. تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس پہلے یو ای ٹیز صرف 2 تھیں ایک وقت، پھر ایک تیسری ایڈ ہو گئی، اس کے علاوہ اور کوئی یونیورسٹی تھی نہیں. اب پرولفریشن ہے، اور اس وقت ہمیں کوئی 150 کے قریب جو ہیں وہ یو ای ٹیز یا ٹیکنیکل کالجز ہیں جو ڈگریز دیتے ہیں. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ جو کوالٹی ہے انجینئرنگ ایجوکیشن وہ تھوڑی سی نیچے گری ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ پرولفریشن ہے، بہت زیادہ ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوشنز کھل گئی ہیں، اور ان پہ جسے کہتے ہیں کہ کنٹرول رکھنا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. پی سی کا کام ہے، لیکن اسے کنٹرول رکھنا ایک تو مشکل ہے، ایک اپوزیشن بہت ہو جاتی ہے کہ آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، آپ چیزیں درست نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، پاکستان میں ہم نے اپنے آپ کو جو 3 بیسک پرنسپل جو ڈسپلنز ہیں ان کے اندر ہم نے پھنسا کے رکھ دیا، یعنی کہ الیکٹریکل ہو گیا، میکینیکل ہو گیا، سول ہو گیا. جبکہ اب دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ کراس ڈسپلن جو ہے مزید ڈسپلنز کریٹ ہوتے ہیں. مثلا اب اگر مٹیریلز انجینئرنگ آ جائے تو آپ خود سوچیں اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کے بعد جو انرجی اسٹڈیز ہے یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ بن گیا. اس کے بعد واٹر جو انجینئرنگ ہے وہ چیز ہی ایک علیحدہ ہے. آگے کیا تھا کہ ایک سول انجینئر ہے وہ نالی بھی بناتا ہے گھر کی، اور وہ ڈیم بھی وہی بنا رہا ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں. تو اس وقت جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے اٹ از وانٹنگ، اس میں کمی ہے. یہی وجہ میں نے عرض کی کہ ایچ آر ڈی کی ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ زور لگانا چاہیے، اور اس میں محکمے جو ہیں ٹیکنیکل وہ مار کھاتے ہیں. سر، افورڈیبل الیکٹریسٹی اٹ ہیز ناؤ بیکم اے ڈریم ان پاکستان. آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہے، اور عوام اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو دس ڈریم آف افورڈیبل الیکٹریسٹی کین اٹ ایور بی ریئلائزڈ ان پاکستان؟ آپ کا یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. اس سلسلے میں آپ کو واپس 74 میں لے جاؤں گا. جب میں نے وابڈا جوائن کیا، وابڈا ہاؤس آیا، تو میں نے سب سے پہلے، کیونکہ پڑھا لکھا تھا، دیکھا ہوا تھا، والد کی ایک چھوٹی سی لائبریری تھی وہ بھی میں نے پڑھی ہوئی تھی، جریدے جو ٹیکنیکل آتے تھے ان تک بھی ایکسیس تھا. تو میں نے آتے ہی پوچھا کہ کوئی وابڈا کی کوئی مشن سٹیٹمنٹ، کوئی ویژن ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ جی آپ وابڈا کی ویژن چاہتے ہیں یا پاور ونگ کی؟ تو میں نے کہا پاور کی پہلے بتائیں. تو آپ حیران ہوں گے، اور لوگوں کو یہ بھول گیا ہوا ہے، بلکہ کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. جو وابڈا کا ویژن تھا پاور ونگ کا بالخصوص، وہ بڑا سیدھا تھا. وہ ایک ہی سینٹنس میں ختم ہو جاتی تھی. یہ نہیں کہ اس پہ 6 صفحے لکھے ہوں یا بہت بڑا ایک پیراگراف لکھا ہو. اس میں کہا گیا کہ وابڈا کا مشن بھی اور ویژن بھی کیا ہے، ویژن بھی اور مشن بھی کیا ہے، بڑی اسٹریٹ ہے: ٹو پرووائڈ کنٹینیوس سپلائی. سب سے پہلے تو کنٹینیوس آ گیا. جب کنٹینیوس ہوگی تو ظاہر ہے ٹرپنگس نہیں ہوں گی، ظاہر ہے انٹرپشنز نہیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر نہیں، ذرا غور کریں، ابھی کنٹینیوس تک ہم رہتے ہیں
تو جب کنٹینیوس ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس پیداواری صلاحیت بھی ہوگی, جنریشن ہوگی, تو تبھی آپ کنٹینیوس دے سکتے ہیں نا. ٹرانسمیشن لائنز ہوں گی, یہ کریں گے تو تبھی ہو سکتا ہے. تو ایک ہی لفظ میں کہہ دیا ٹو پرووائڈ کنٹینیوس, کما آگے لکھا اسٹینڈرڈ. اب بات آ گئی اس میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ کنٹینیوس خالی نہیں ہوگی بلکہ وہ اسٹینڈرڈ سپلائی ہوگی. تو اسٹینڈرڈ میں آٹومیٹکلی آ گیا کہ ڈپس نہیں ہوں گے, رائٹ, ہارمونکس اس کے اندر جو ہیں وہ نہیں ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. دوسری بات بھی ایک ہی لفظ میں پوری ہو گئی. اور تیسری تو ختم ہے بات. کہا کیا, ٹو پرووائڈ کنٹینیوس, کاما, اسٹینڈرڈ اینڈ افورڈیبل پاور ٹو دا پیپل آف پاکستان. اس سے بڑھ کے کوئی پالیسی ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی پالیسی کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ضرورت ہے. تو بات اٹ از ویری کمپریہنسو ان جسٹ ون سینٹینس. تو ہوا کیا کہ اس زمانے میں کس طریقے سے افورڈیبلٹی جو ہے ایشور کی گئی. پاکستان کو غور کیا گیا, اس کی جغرافی کو سارا سامنے رکھا گیا, ٹپوگرافی کو دیکھا گیا, اور پھر یہ سمجھ آئی کہ ہمیں دو چیزوں پہ انحصار کرنا پڑے گا. ہائیڈرو پوٹینشیل ہمارے پاس بہت ہے, اس لیے ہائیڈرو پاور پلانٹس نارتھ میں لگیں گے, اور ساؤتھ میں کیونکہ ایندھن جو ہے وہ باہر سے آنا ہے تو اس لیے کوسٹ لائن کے قریب جو ہے ہمیں تھرمل پاور لگانی چاہیے, لاجسٹکس کی وجہ. جی, لاجسٹکس کو اشور کرنے کے لیے. اور پھر بڑا سیدھا سا حساب تھا کہ گرمی میں جو ہے وہ نارتھ سے پاور ساؤتھ کو جائے گی, اور سردی کے اندر ساؤتھ سے ساؤتھ کو بھی میٹیگیٹ کرتے ہوئے نارتھ کی طرف جائے گی. اور یہ اسکیم آف تھنگس جو تھی, اس کے لیے اب چاہیے تھی ہمیں نیشنل گریڈ. اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا. اس وقت پاکستان کا نیشنل گریڈ آیا جب کہ بہت سارے ملکوں میں نیشنل گریڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے ایریا میں. اور ہم نے 500 kV کی لائن اس وقت لگائی جب ہندوستان میں نہیں تھی, چین میں نہیں تھی, جاپان میں نہیں تھی. اس وقت یہاں 500 kV کی لائن بھی لگا دی گدو سے ملتان. تو یہ سارا کا سارا کیا تھا کہ افورڈیبل پاور کو اشور کیا جائے. اس کے بعد صرف لوڈ سینٹرز پہ کانسنٹریٹ کیا گیا جینوینلی, یعنی کہ اس میں میرٹ صرف کیا تھا کہ یہ لوڈ سینٹر ہے, یہاں سے ڈسپیچ اچھے طریقے سے کر سکتی ہے, ایندھن کا کوئی مسئلہ نہیں, وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مظفر گڑھ کو چنا گیا ایز اے پاور ہب. وہ بھی چلا جب مزید لوڈ بڑھا, جب نارتھ ساؤتھ کے علاوہ مڈ کنٹری بھی ہمیں چیزیں چاہیے تھیں. اچھا, یہ جب چل پڑا نا تو اس کے بعد اب ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی. اس حد تک بھی ڈیمانڈ بڑھی کہ کچھ سالوں میں 14-15% جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھی, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری تھی, اس نے آگے جانا تھا. اب یہ بالکل صحیح چل رہا تھا تو ایک دم گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا, اس کی بھی کئی وجوہات ہیں, کہ پاور جنریشن میں اب گورنمنٹ نہیں آئے گی. ہائیڈرو جنریشن میں آئے گی لیکن تھرمل جنریشن میں نہیں آئے گی. یہ 1988 کا 1 پیج نوٹیفیکیشن ہے ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ کے دوران, جس کے اندر کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد ہائیڈرو جنریشن کے علاوہ تھرمل جنریشن جو ہے وہ پبلک ڈومین میں نہیں آئے گی, اور یہ جسے کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر بیچ میں آئے گا. یہ ڈیتھ نیل تھا فار دی افورڈیبلٹی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے نیشنل بجٹ میں سے حصہ دیا جاتا تھا, نتیجتاً پاور ہاؤس کو بنانے کے لیے جو کاسٹ تھی وہ سنک کاسٹ ہوتی تھی, اسے ہم نے واپس نہیں کرنا ہوتا تھا, اس پہ کسی نے پروفٹ نہیں لینا ہوتا تھا. اس وجہ سے افورڈیبل انرجی چلتی رہی. تو جب آئی پی پیز آ گئے وہ موڈ یہ اور تھا, اس میں کیا تھا جی, اسے کہتے ہیں کاسٹ پلس فارمولا, کہ جو اس کی کاسٹ ہے پاور اسٹیشن کی, جو اس کے چلنے کے لیے جو اس کی ایندھن کی کاسٹ ہے, وہ سب جو ہے صارفین کی ہڈی میں سے ہی نکالی جائے گی. اور جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ جب معاہدے ہی ٹھیک نہیں تھے اور معاہدے ہی جو ہیں وہ لوڈڈ تھے اسپانسرز کی طرف یا اینٹائی پیپل تھے, تو افورڈیبل انرجی کیسے ہو سکتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں لیٹلی. اب میں تھوڑا سا آپ کو مزید بتا دوں, پھر لوگوں کو بتا نہیں ہے. یہ جو ہمارا ٹیرف ہے جو کنزیومر دیتا ہے, اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ 80% جو ہے وہ جنریشن کی کاسٹ ہے اور 20% ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی ہے. تو اگر آپ ڈسٹریبیوشن کو ٹھیک کر لیں, بہترین ٹھیک کر لیں, 2% کم ہو جائے گا, 3 کم ہو جائے گا, اور تو کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح ٹرانسمیشن لائنز میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو %.5 چپ آف کر لیں گے. میں لیٹسٹ فگر پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے دیکھ رہا تھا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ 85% جنریشن کاسٹ. جی, اب وہ میں عرض کر رہا ہوں نا, اب ہوا کیا, اب ہوا اس وقت یہ کہ کیونکہ جنریشن کو پورا یوز نہیں کیا جا رہا, بغیر یوز کے کیپیسٹی چارجز دیے جا رہے ہیں, تو اس لیے یہ 85 سے بھی بڑھ جاتا ہے.
لیکن ہم کاپی بک جب دیکھتے ہیں تو 80%. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کو درست کرنا ہے. اگر افورڈیبل پاور چاہیے لوگوں کو، یا حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کے لوگ زندہ رہیں اور افورڈیبل پاور ان کو ملتی رہے، تو پھر یہ ہے کہ جنریشن کی کاسٹ کو درست کرنا ہوگا. مقصد کیا ہوا کہ جو شینانگنس ہیں آئی پی پیز کے، جو غلط معاہدے ہوئے ہیں، ان کو درست کرنا ہوگا. اس سلسلے میں محمد علی کمیشن رپورٹ آ چکی ہوئی ہے. اس رپورٹ نے 3 باتیں کلیئر کر دی ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی پی پیز کی طرف سے انکریکٹ اینڈ رانگ انوائسنگ بھی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ بل بنتا ہے 500 روپے کا تو اسے 6 روپے لکھ دیا گیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ رانگ فل انٹرپریٹیشن آف پی پی اے کلازز ہے، یعنی کہ پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے اس کو رانگ فلی انٹرپریٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہی کچھ اور نکال لیا اور اس سے فائدے اٹھائیں. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہے ہی آؤٹ رائٹ فراڈ، یعنی کہ اوور انوائسنگ وغیرہ کی ہے. اب ان چیزوں کو جب تک درست نہیں کریں گے تو یہ یاد رہے کہ یہ افورڈیبل پاور کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ تو ہو گئی پرانی جو اس وقت ہمارے پاس آئی پی پیز ہیں. اس کے بعد جو 40,000 پائپ لائن میں اس کا بتائیے، اس سلسلے میں تو کچھ نہیں ہو رہا. سو یہ بھی کرنا ہوگا کہ جو ابھی تک پاور پلانٹس نہیں آئے ان کے جو ایکسپیکٹڈ پی پی ایز ہوں گے یا ان کی جو کاسٹیں ہیں جو نیپرا کے پاس گئیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اوور انوائسڈ ہیں اور وہ تھرو ہو گئی ہیں، گزر گئی ہیں وہاں سے چھاننی میں سے، انہیں بھی روکنا ہوگا. ادروائز افورڈیبل پاور پاکستان میں پائپ ڈریم رہے گی، اس سے بڑھ کے نہیں ہوگی. یو ہیو پینٹڈ اے ویری گلومی پکچر. تو اس کا کوئی وے فارورڈ ہے؟ ہمیں کیسے امید دلائیں، کیسے ہمیں اس وشیس سرکل سے باہر آ سکیں؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کسی کا سر بھی درد ہو جائے اور دکھانے کے لیے عطائی کے پاس تو نہیں جاتے، اسے تو پھر پروفیشنل کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، بلکہ سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں کہ یار یہ مجھے مرض ہے تو بتائیں سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، اور پھر 10 آدمیوں سے پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ اچھا ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے پاس جاتے ہیں اور جو ڈاکٹر کہتا ہے منوان اسے مانا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ جو سلوشنز لیے جا رہے ہیں وہ نان پریکٹسنگ جو لوگ ہیں ان سے لیے جاتے ہیں. یہ پھر بھی بہتر ہے، چلیں ہوں گے پروفیشنلز، پریکٹسنگ نہیں ہے، لیکن جو جنرلسٹ ہے وہ بیچ میں آ کے ٹانگ اڑاتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے. تو یہ اس وقت تک چیزیں درست نہیں ہو سکتی جب تک پروفیشنلز جو ہیں وہ ہیلم آف دی افیئرز پہ نہ آئیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ جتنے بی او ڈیز ہیں جس میں پی پی آئی بی کو آپ لے لیجئے، اے ڈی بی کو لے لیں، سی پی پی جی کو لے لیں، اس کے بعد یہ جو 15 ہماری کمپنیز ہیں ان کو لے لیں، وابڈا کو لے لیں، جب تک انہیں پروفیشنلز ہیڈ نہیں کریں گے، وہ بھی ٹاپ کلاس میرٹ پہ انہیں لیا جائے، اور ان کے جتنے بورڈز ہیں وہ بھی پریکٹسنگ پروفیشنلز کے ساتھ فل کیے جائیں، تو تب یہ درست ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اگر آج ہمیں نقصان 5% ہو رہا ہے تو یہ 20% ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، یعنی کہ ویل کم ٹو مور گریف. جی ویورز، انٹرویو کا پہلا حصہ اب اپنے اختتام کو پہنچا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوسرے پارٹ کے لیے. تھینک یو.